بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، مصدقا لما معکم، جو ہم نے نازل کی، تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن، یہ کہ ہم مٹا ڈالیں، وجوہن، بہت سے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، اور ہم پھیر دیں، علی ادبارہا، ان کی پیٹھ کی طرف، ان کے چہرے، او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں، کما، جیسا کہ لعنا اصحاب السبت، ہم نے لعنت کی اصحاب سبت پہ، اصحاب سبت، ہفتے والے دن، ہفتے کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا کام، اللہ کا حکم ہونے والا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، جو کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ویغفر ما دون ذالک، اور وہ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ گناہ جو وہ چاہتا ہے، ذالک لمن یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ گناہ اس کے علاوہ بخش دیتا ہے، شرک کے علاوہ گناہ بخش دیتا ہے، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد افتری اثما عظیما، تو تحقیق اس نے بڑا بہتان، افطرا، طوفان باندھنا، بہتان باندھنا، تہمت لگانا، اسم مبینہ، بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، یزکون، وہ پاکیزہ کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر، فتیلا، ایک ذرہ بھی، دھاگے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیں کیسے باندھتے ہیں وہ، کیف، کیسے، یفترون، افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ، کیسے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے، بہ، یہ جھوٹ، یہ گناہ، اثمن، یہ گناہ، مبینہ، صریح، اور کیسے وہ افطرا کرتے ہیں اللہ پر، اور کافی ہے یہ صریح گناہ۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے لوگو جن کو کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ، جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں اور پیٹھوں کی طرف تمہارے چہرے پھیر دیے جائیں، اور لعنت کر دی جائے تم پر، جیسے لعنت کی اصحاب سبت پر، اور اللہ کا امر تو ہونے والا ہے۔ اس آیت میں یہود کو دعوت ایمان دیا گیا، ایمان کی طرف دعوت دی گئی، ان کو بطور خطاب کر کے تصدیق قرآن کا حکم کیا جاتا ہے، اور اس کی مخالفت سے ڈرایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب، ایمان لاؤ قرآن پر، جس کے احکام مصدق اور موافق ہیں، توریت کے اوپر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ مٹا ڈالیں ہم تمہارے چہروں کے نشانات، یعنی آنکھ، ناک وغیرہ، مطلب یہ کہ تمہاری صورتیں بدل دی جائیں یا پھر الٹ دی جائیں، تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف، یعنی چہروں کو نطمس
متموس کرنا یعنی بالکل ہموار کر کے سیدھا کر کے پیچھے کی طرف گدی کو آگے کی طرف پھیر دے، یا ہفتے کے دن والوں کی طرح تم کو مسخ کر کے جانور بنا دے۔ اصحاب صف سے مراد ہفتے کے دن والے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں جو ایک قوم تھی، اور اس کا واقعہ سورہ اعراف میں آگے آئے گا۔ تو ان کو اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا ہفتے کے دن، لیکن وہ لوگ ہفتے کے دن ہی جو ہے مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ہفتے کے دن مچھلیاں تالاب میں زیادہ بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے چونکہ منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگ مچھلیاں نہ پکڑو، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، تو اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی اور ان کو جانور بنا دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہو اس کو جسے بھی چاہے جس سے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو تحقیق وہ بہت بڑا گناہ کما رہا ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی مشرک کبھی نہیں بخشا جاتا بلکہ اس کی سزا دائمی ہے۔ البتہ شرک سے نیچے جو گناہ ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ سب قابل مغفرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہے اس کی صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، کچھ عذاب دے کر یا بلا عذاب دیے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہود چونکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، وہ مغفرت کی توقع نہ رکھیں۔ الم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بہت مقدس کہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک ذرہ برابر بھی ناحق عذاب ہرگز اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ یعنی یہود باوجود اس قدر خرابیوں کے پھر بھی اپنے آپ کو پاک صاف اور مقدس سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا دوست بتاتے ہیں، جو بالکل لغو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پاکیزہ اور مقدس کرتا ہے، یہود کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اپنے عذاب بے نہایت میں گرفتار ہوں گے، ان پر ناحق عذاب ہرگز نہ ہوگا۔ ولا یظلمون فتیلا، یہودی جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس آیت کو سنا تو کہنے لگے ہم مشرک نہیں بلکہ ہم تو خاص بندے ہیں اور پیغمبر زادے ہیں، اور پیغمبری ہماری میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ شیخی پسند نہ آئی، اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بہت پاک بتاتے ہیں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیں کیسے وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اور کافی ہے ان کا یہ گناہ صریح، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور باوجود ارتکاب کفر اور شرک کے اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور ایسی سخت تہمت صریح گناہگار ہونے کے لیے بالکل کافی ہے۔ وکفا بہ اسم مبینہ، سخت گناہگار ہونے کے لیے ایسی تہمت ان کی کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمید جل جلالہ کے بارے میں ہے۔ واقعہ نمبر 21۔ حضرت عبداللہ بن ابی حزیل کہتے ہیں بخت نصر نے 2 شیر بھوکے رکھے، پھر انہیں ایک کنویں میں ڈالا، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لایا، انہیں ان کے پاس پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، وہ دونوں شیر ذرا برابر ہیجان میں نہیں آئے، حالانکہ بھوکا ہونے کی وجہ سے انہیں غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بوٹی بوٹی نوچ لینی چاہیے تھی۔
مگر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی دانیال وہاں ٹھہرے۔ پھر انسانوں کی طرح انہیں کھانے پینے کی اشتہا ہوئی تو اللہ نے ارمیا نبی کو وحی کی حالانکہ وہاں سے بہت دور شام کے علاقے میں تھے کہ دانیال کے لیے کھانا پینا تیار کرو۔ ارما نے عرض کیا میرے پروردگار میں شام کی سرزمین مقدس میں ہوں، دانیال سرزمین بابل میں ہے جو کہ عراق میں ہے، وہاں رسائی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اسے تیار کریں، سواری کا بندوبست ہم خود کریں گے جو تجھے اور تیار کھانے کو اٹھا لے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری کا انتظام کر دیا۔ اب وہ کنویں کے کنارے کہ جہاں اللہ کے نبی قید تھے پہنچتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اور مندرجہ ذیل مکالمہ ہوتا ہے۔ دانیال کون ہو؟ ارمیا، میں ارمیا نبی ہوں۔ دانیال کس لیے تشریف لائے؟ ارمیا، مجھے رب کائنات نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ دانیال، کیا رب ذوالجلال نے میرا ذکر کیا ہے؟ ارمیا، ہاں۔ یہ سن کر دانیال اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے نغمات بلند کرنے لگے۔ الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکر، تمام تعریفات اس اللہ کریم کے لیے ہیں جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اسے نہیں بھولتا۔ والحمدللہ الذی لا یخیب من رجاہ، تمام تعریفات اس اللہ کریم کے لیے ہیں جو اس کے ساتھ امید وابستہ کرتا ہے وہ اسے نامراد و ناکام نہیں کرتا۔ والحمدللہ الذی من توکل علیہ کفاہ، تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہیں جو اس پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ الذی من وثق بہ لم یکللہ الی غیرہ، تمام تعریفات اس اللہ کریم کے لیے ہیں جو اس پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اسے اپنے غیر کے سپرد نہیں کرتا۔ والحمدللہ الذی یجزی بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، تمام تعریفات اللہ کریم کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت عطا کرتا ہے۔ والحمدللہ الذی یجزی بالصبر نجاح، تمام تعریفات اللہ کریم کے لیے ہیں جو صبر کے معاملے میں صبر کے بدلے میں نجات دیتا ہے۔ نمبر 7، والحمدللہ الذی یکشف ضرنا بعد کرینا، تمام تعریفات اس اللہ کریم کے لیے ہیں جو ہماری پریشانی کے بعد تکلیف کو دور کرتا ہے۔ والحمدللہ الذی هو ثقتنا حین تسوء ظنوننا باعمالنا، تمام تعریفات اس اللہ کریم کے لیے ہیں جو ہماری بدعمالیوں کے ساتھ بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہمارا اس وقت سہارا ہے۔ والحمدللہ الذی هو رجاؤنا حین تنقطع الحیل منا، اور تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے اور دھارس اور تسلی کا سبب ہے اس وقت کہ جب ہماری حیلہ سازیوں کے تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے حضرت مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ارشاد فرمایا، آج میں تم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو اس حدیث کی وجہ سے نفع دیں۔ اعلم ان خیر عباد اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت الحمادون، جان لو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوں گے جو بہت زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہر وقت رطب اللسان رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر حمد بیان کرنے والے بندوں کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے پر جب بھی کوئی انعام فرمائیں تو بندہ الحمدللہ کہے، مگر بندے کو اس نعمت کے ملنے پر حمد و شکر کی توفیق ہونا اس نعمت سے زیادہ بہتر ہے جو اس کو حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دل میں یہ ڈالنا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یہ بذات خود بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے جو ملی ہے اس لیے بھی کہ یہ نعمت
تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت تو کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ کہنے کا ثواب ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. Subscribe Sukuni Kalp.